السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ سب امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ کی شروعات کرتے ہیں ہم صبح فجر کی نماز الحمدللہ پڑھی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی کی ہوگی۔ تو دوستوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے 14 اگست قریب آ رہا ہے۔ وہ میں نے ایک ویڈیو میں پڑھا تھا، کہتے ہیں جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے ہم پاؤں کے قریب جا رہے ہیں۔ 14 اگست پہ دیکھیں اب کیا ہوگا۔ لوگ لڑکوں نے سلنسر نکال لینے ہیں، باجے اور ریلیاں نکالیں گے، اور ویسے علیحدہ اس سے علیحدہ بے حیائی بھی ہوگی، ہر طرح کا برا کام بھی ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ 14 اگست منا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو دوستوں میں گزارش ان لڑکوں سے ہے کہ برائے مہربانی شور شرابہ اور یہ ریلیوں میں بغیرتیوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن الٹا نماز پڑھیں، اس دن قرآن پاک پڑھیں اور پڑھ کے ان لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دیں پاکستان کے بننے میں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے بخشش کی دعا کریں۔ انہوں نے بڑی محنت کی، پاکستان بنایا، ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں، ریلیوں پہ جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ پاکستان ایسے نہیں آزاد ہوا۔ پاکستان آزاد ہونے میں انہوں نے اپنی قربانی، عورتوں نے اپنے گلے کاٹ دیے اور بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، پھر جا کے پاکستان آزاد ہوا۔ تو ہمیں ان کی قربانیوں کو ہم بھول گئے ہیں اور ہم نے یہ بغیرتیاں شروع کر دی ہیں۔ آزادی کے دن ان کا شہید ہونے، اس دن وہ شہید ہوئے تھے جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، دنگے فساد ہوئے تھے بہت سارے، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے باجے شروع کر دیے، ریلیاں شروع کر دیں، ان کو بھول گئے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو پاکستان آزاد ہوتا اس کے لیے انہوں نے نماز پڑھے، نمازیں پڑھیں اس کو اور دعائیں کریں ان کے لیے، قرآن پاک زیادہ پڑھیں الٹا اس دن، کہ بھئی لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں، عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنے گلے کاٹ دیے تھے۔ تو برائے مہربانی یہ غلط کام جن سے ہیں، یہ پٹھے کام یہ چھوڑیں اور مسجدوں کی طرف رخ کریں۔ اس دن ریلیوں پہ جانے سے بہتر ہے کہ مسجدوں کی طرف رخ کریں۔ اور دوستوں، اور میں نے کل ایک نیوز سنی، نیوز سنی، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ مریم نواز جو سی ہے نا، مریم نواز، اس نے بچوں کے 14 اگست والے دن باہر نکلنے کے لیے 2,000 روپے انعام رکھا ہوا ہے، تو بھی 2,000 روپے سب کو ملے گا جو بچے باہر نکلیں گے۔ تو یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے، اب میں کیا بولوں، اللہ معاف کرے۔ اور پھر ساتھ میں وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے ہم۔ پہلے ایک پاپا جی نے بولا تھا، برساتی والے پاپا جی، ان کے ساتھ کیا ہوا، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب دیکھیں نا، اب جو چیز، ایک تو بچوں کو باہر نکلتے ہم روکتے ہیں کہ نہ نکلیں اس دن باہر، کیونکہ بہت زیادہ بے حیائی اور غلط چیز کام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، وہ بھی الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اس دن، زیادہ قرآن پاک زیادہ پڑھو۔ ہیلو دوستوں، مدرسے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور ان ساتھ بیٹھے ہیں، ہم مدرسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے جا کے آپ کو دیکھیں بھائی، ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں قرآن پاک کسی کے گھر میں، یہ دیکھیں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بابے باتیں کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اور ادھر دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے استاد ہیں یا مفتی صاحب ہیں ہمارے، اور میرے استاد بھی ہیں ساتھ میں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں موبائل سے۔ تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قال اللہ تعالی فی شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ ایک روزگار کا مرکز ہے جسے باقاعدہ افتتاح جس کی جا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کرنے والے اور اپنے ہاتھ سے عمل کر کے محنت کر کے کمانے والوں کے لیے کچھ محبوب علیہ السلام نے ارشادات فرمائے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور کی آیت پاک ہے، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ والے مرد، انہیں خرید و فروخت، دنیا کے مشاغل و مصروفیات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. نہ نماز کے قائم کرنے سے روکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے. دنیا کے معاملات بھی وہ کرتے رہتے ہیں، نماز و زکوٰۃ اور اللہ کے ذکر کی بھی پابندی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دل میں قیامت کے دن کا خوف ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، نیچے دیکھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوگی. اس کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ بغیر لباس کے انسانیت ہوگی، مگر کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ نیچے دیکھ سکے. اور کلیجہ لبوں کو آیا ہوا ہوگا، آنکھیں پھٹی یہ ہمارے ہوں گی. مدرسے کے بچے ہیں. اللہ نے فرمایا انہیں وہ دن یاد ہے، کاروبار کرتے کرتے بھی وہ عبادت، نماز، زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں، نیکی صرف مسجد و مدرسے میں نہیں ہے. آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکاندار ہیں، شرع شریف کے اصولوں کے موافق کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نیک سچا تاجر، امانت دار تاجر، انبیاء، صدیقین، صالحین کی لسٹ میں ہوگا. رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور حلال رزق کمانے والے کے لیے ارشاد القاسب و حبیب اللہ. حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. بازار میں جانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارشاد فرمایا. چوتھے کلمے کے کلمات آتے ہیں، اور اس کی برکت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جاتے ہوئے بندہ پڑھتا ہے تو اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں اسے ملتی ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں ایک بار یہ کلمہ شریف پڑھ لینے سے. اور اگر خرید و فروخت میں ملاوٹ کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کھوٹ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دکھایا کچھ، دیا کچھ، بولا کچھ اور دیا کچھ. ایسے بندے کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مال تو چلتا ہے، پیسہ اس کے پاس آتا ہے، مگر برکت اس کے پاس نہیں رہتی. اور جو سچ کی تجارت کرے گا، جیسے آج کل دکاندار بولتے ہیں جب کہیں بھئی ایسا نہ کرو، کہتے ہیں یہ سچی بات کریں تو پھر گاہک نہیں آتا. اچھا بھئی، جھوٹ بولو گے تو تمہیں روزگار ملے گا. اب تمہارا ایمان اس بات پہ مستحکم ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، ملاوٹ کرنے سے تمہیں رزق ملتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کمزوری ایمان کیا ہو کہ سچ بولو، تھوڑا ملے گا، برکت والا ہوگا. حضرت خلیفہ ہارون الرشید کا دربار لگا تھا تو ایک غیر مسلم نے سوال کیا، جناب یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ بس جس کے پاس زیادہ ہے سو زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، زیادتی کمی کی بات نہیں ہے، برکت کی بات کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں جس کو زیادہ ملا اس کے پاس زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑا ہو، برکت والا ہو، راحت و سکون اس میں ہوتا ہے. آپ نے اسے کہا تم زیادہ کے قائل ہو نا، میں تیری ذمہ داری لگاتا ہوں، 2 دن کا ٹائم ہے، 1000 کتا جمع کر کے دے. ایک روایت میں 10,000 کا ہے. اور دوسرے کو کہا کہ آپ 1000 بکرا لائیں مسلمان کو،
1000 कट्टा लाएं। मैं ठीक है कोई नहीं, ये तो कल हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। फलां का बाड़ा है, फलां का बाड़ा है। अब ये जो हमारे रोही वाले भाई हैं, एक एक बंदे की 1500 2-2 हज़ार गाय होती है। अब जिसको 1000 कुत्ते की जिम्मेदारी दी गई तो वो तो सर पकड़ के बैठ गया। और ये तो पाकिस्तान में कुत्ता वाफिर मिकदार में है, खोता वाफिर मिकदार में है, बैरून मुल्क में ये इस कदर इतना वाफिर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बार गया हूँ सऊदीया में और मुख्तलिफ इलाका जात की सैर की है। बस एक मकाम पे कुत्ता नज़र आया और कहीं नज़र नहीं आया। अब उसने कहा ये कैसे जमा होगा, इतनी मैं कैसे करूँगा। आपने फरमाया सुन, कुत्ती 3 महीने बाद बच्चे देती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक देती है, औसतन 5-6 तो देती है। भैंस हो या गाय, इनका तकरीबन जो पीरियड है तकरीबन 1.5 साल के लगभग हो जाते हैं। हमल की मुद्दत तो इनकी 10 माह है, लेकिन बाद में दूध पिलाना होता है। फिर इनमें शादी है, गमी है, रोज़ाना के बेस पर ज़िबा हो रहे हैं और बाकायदा ज़बा खाने खुले हुए हैं। जब बकरा ईद लगती है तो फिर लाखों में ज़बा हो जाते हैं। कभी कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो इस वजह से रह गया हो कि जानवर नहीं मिला। पसंद का ना मिलना और बात है, ऐसा ना मिले कि जिसकी कुर्बानी हो सके, ऐसी बात वाफिर होते हैं। तो आपने फरमाया जो देख 1.5 साल या 2 साल बाद जिसका बच्चा एक हो और वो रोज़ाना के बेस पर ज़िबा भी हो रहे हों, वो जब भी हज़ारों चाहो लाखों चाहो मुयस्सर हैं। और जो 3 माह बाद दे और उनमें ज़बा वाला मामला भी, अब तो नहीं था, अब हो रहा हो तो पता नहीं, ज़बा वाला मामला भी नहीं है, ना खुशी पे ना गमी पे, ना उनकी कट्टा कढ़ाई, ना कोई दलीम खलीम, कुछ भी नहीं। उनके तो 10,000 या 1,000 इकट्ठा करे तुझे मुश्किल पड़ती है, तो फिर मान कि जो बरकत वाली चीज़ है हलाल में कुदरत ने बरकत दी। हलाल बेशक जितना थोड़ा हो हराम पर फिर भी गालिब होता है। तो थोड़ा रिस्क आए, झूठ बोलने से बचें, झूठ बोलकर रिस्क को हराम मत करें, कसम मत उठाएं। कसम उठाने से आप इस्लाम ने फरमाया कसम माल को तो चला देता है मगर बरकत ख़त्म हो जाती है। 2 मामला करने वालों का आपस में हुस्न अखलाक से मामला करना, आप इस्लाम फरमाते हैं उन दोनों पे अल्लाह भी राज़ी हो जाता है, उनकी मग़फ़िरत भी हो जाती है। दोस्तों लंगर आ गया, लंगर को देखो। छुट्टी हो गई है और ख़त्म जो है लंगर शंगर कहते हैं। अब इधर आए हैं बाज़ार में और सामान लेने के लिए दिखे हैं बाज़ार। रहीमिया खान का बाज़ार है ये, सारी दुकानें की। दोस्तों घर आ गया हूँ मैं और अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम होने वाला है, ज़ोहर का घंटा है, अभी 1.5 घंटा है। रेस्ट करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर कुरान पाक सुनाना है, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाने भी जाना है, फिर इंशाल्लाह आपके साथ। दोस्तों मैंने ना बच्चों को कुरान पाक सबको पढ़ा लिया, पढ़ा के मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ और अब मगरिब की अज़ान हो गई है और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब फारिग हो गए नमाज़ पढ़ के। आज का लोग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं अड़े हुए 40 पे। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल, शेयर भी करें। देखिए हवा चल रही है, हवा से दरवाजे खिड़कियाँ लग रही हैं, ऐसे हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलिए ठीक है, इधर व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।